يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم سامعین حاضرین، یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کلام کو وہ لوگ جو تاریخ کے صفوں کے اندر جن کو نفوس قدسیہ کہتے ہیں، جب ہاتھ لگاتے تھے یا تلاوت کرتے تھے ان کو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ اللہ کے سامنے حاضر ہیں اور اللہ کے احکامات کو سن رہے ہیں۔ جسم ان کے کب کپاتے تھے، چہروں کے رنگ تبدیل ہوتے تھے، لیکن دل کے اندر ایمان کا جوش اور ولولہ پیدا ہوتا۔ اور وہی لوگ تھے جنہوں نے مختصر سے وقفے میں، مختصر سے عرصے میں تاریخ کا دھارا تبدیل کر دیا۔ آج بھی اگر انسانیت کوئی سنہری تاریخ دیکھنا چاہتی ہے تو وہ جو مکے سے مدینے اور مدینے کے بعد کے جو احوال ہیں، اس تاریخ کو اگر انسانیت مطالعہ کرے تو دھنگ رہ جاتی ہے کہ یہ انسانوں کا ایسا گروہ تھا جنہوں نے زمین کے اندر ہر چیز کو تڑپڑ کر کے، جانوں کی پرواہ کیے بغیر، مال و متاع کی پرواہ کیے بغیر، اولاد اور گھر کی پرواہ کیے بغیر، صرف اللہ کے احکامات کو زمین کو نافذ کرنے کے لیے اپنی زندگی بسر کی۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ ابو طلحہ تھے، ان کے بارے میں بوڑھے ہو گئے بہت، تو آپ نے جب یہ سورہ توبہ کی تلاوت کر رہے تھے تو اللہ کی آیت آ گئی تھی کہ نکلو اللہ کے راستے میں، ہلکے ہو یا بوجھل۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا کہ ہتھیار لاؤ، کہ ابا جان آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ کیا، پھر وہ دنیا سے تشریف لے گئے، پھر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ جہاد کیا، پھر آپ نے حضرت عمر فاروق کے کمان میں جہاد کیا، پھر آپ نے حضرت عثمان کی کمان میں جہاد کیا، پھر آپ نے حضرت علی کی کمان میں جہاد کیا، اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ آرام کریں۔ انہوں نے کہا ہے میرے بیٹو، میرے اللہ نے یہ کہا ہے نکلو، گلی بازاروں میں جاؤ، ملکوں میں جاؤ، چل سکتے یا نہیں چل سکتے، ہلکے ہو یا بوجھل،
میں نہیں بیٹھ سکتا، مجھے اللہ کا حکم آ گیا، میری تلوار دے دو، اور وہ جہاز میں بیٹھ گئے۔ اور پھر اسی جہاز میں ان کا انتقال ہوا حضرت ابو طلحہ، اور جہاز کا جو کمانڈ جو چلانے والا تھا وہ کافی 8-9 دن جگہ دیکھتے رہے کوئی جزیرہ آئے جو وہاں دفنا لیا جائے۔ تو 9-10 دن کے بعد ایک جزیرہ آیا، تو حضرت ابو طلحہ کو جب انہوں نے دفنانے لگے تو دیکھا تو آپ کی لاش جو ہے بالکل ایسے تھی جیسے آج ہی ان کا انتقال۔ یہ جوش جو ہے یہ ہوش نہیں رہنے دیتا، یہ دل کی کیفیت ہے، جب بدلتی ہے تو انسان کا جسم اور یہ روح جو ہے تڑپتی ہے، اور جب یہ تڑپتی ہے تو پھر جو مزہ اس کے وہ جان کٹانے میں یا جان دینے میں آتا ہے وہ اس سے پہلے نہیں آتا۔ اس لیے یہ کتاب اس کو محبت سے ہاتھ لگائیں، محبت سے سنیں، دل لگی سے اس کو سنیں، اور اپنی قسمت کے اوپر، اپنے مقدر کے اوپر جتنا بھی ناز کریں وہ کم ہے کہ آپ کو اللہ کا کلام سننے کو مل رہا ہے۔ یہ کل کی کیفیت تھی، اور اللہ کرے کہ رب زدنی علم بھی زیادہ ہو لیکن نافع ہو، اور عمل جو ہو متقبلا ہو، رزق واسع ہو لیکن حلالت اور طیب ہو، اور اپنی اطاعت کے اندر زندگی بسر کرا دے، شیطان لعین سے ہمیں محفوظ کرے۔ بس یہ دعا کیا کریں، یہ دعا جو ہے بس اللہ شیطان سے بچے۔ کل یہ ہم نے پڑھا تھا لیکن آج میں نے اس کو دوبارہ اس لیے پڑھا ہے کہ ذرا کل تھوڑی سی میں تشنگی محسوس ہوئی تھی کہ اللہ نے کل جو فرمایا تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ اللہ کا فرمان نبی کی زبان سننے والے صحابہ، ادھر یہ فرمان جاری ہوا تھا کہ اللہ نے آیت نازل فرما دی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اس نے ہی نازل کیا ہے، اس نے ہی بھیجا ہے رسول کو بالہدی، کوئی شک ہی نہیں ہے آپ کی سچائی کے اندر کہ آپ کو ہدایت کے ساتھ اللہ نے بھیجا ہے، اور جس کو اللہ نے ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اس کی ہدایت جو ہے زمین والے اس کی فرمائش نہیں کر سکتے، زمین والے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تیری اور آپ کی تو کوئی حیثیت نہیں، بڑے بڑے جید عالم جو ہیں، بڑے بڑے مفکر جو ہیں، بڑے بڑے ولی جو ہیں، جو راتوں کو جاگ کے اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی اس چیز کے اوپر سوچ سوچ کے پریشان ہوتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنے پیغمبروں کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے تو دنیا والوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کیوں اس چراغ کی روشنی سے فائدہ ہو چکا، اندھیروں کے اندر کام کریے ہمارے پاس تو چراغ ہے بالہدی ودین الحق، اور سچا دین ہے، راستہ سچا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، اور اللہ کا فرمان ہے کہ تمام دینوں پہ، تمام نظاموں پہ اس نے غالب آنا، ولو کرہ المشرکون، اور مشرکوں کو چاہے جتنا مرضی برا لگے لیکن اللہ کا جدید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کچا یا پکا گھر ایسا نہیں ہوگا، کوئی مشرق اور مغرب ایسی نہیں ہوگی جن کے گھروں کے اندر یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پہنچے۔ قیامت کے دن کوئی آپ کی جواب پیش نہیں کر سکے گا کہ مجھے یہ ہدایت نہیں پہنچی، کیونکہ اللہ نے اسی قرآن میں آگے ہم پڑھیں گے تو فرمایا کہ میں کسی قوم کو، کسی انسانوں کو، گروہوں کو، کسی ملک کی امت کو، کسی ملک کے رہنے والوں کو سزا نہیں دیتا جب تک میں اس کے اندر رسول پیدا نہ کروں۔ اور رسول پیدا اس لیے کہ جب پہلے رسول کی تعلیمات ختم ہو جاتی تھی تو اللہ دوسرے نبی کو مابعوث فرما دے، لیکن میرے آقا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات قیامت کے دن تک، قیامت کے دن، قیامت کی شروع تک ان تعلیمات نے قائم رہنا ہے، ان
کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اس کی عبادت میرے اللہ کی، اس لیے یہ پلے باندھ لیں کہ یہ دین سب پہ غالب آئے گا، پہلے بھی آیا تھا، انشاءاللہ دوبارہ بھی آئے گا، لیکن ہماری جو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں اور نصرانیوں کے طریقے اختیار کرو گے، تمہارے پاس دولت کی فراوانی ہوگی، تم کثرت سے ہوگے، لیکن تم شرک کے اندر مبتلا ہو، دولت کے پجاری ہو گئے۔ جیسے ابھی آ رہا ہے کہ آپ جب کہا گیا کہ نکلو تو زمین کے ساتھ چمٹ گئے، تو انسان کا جسم جو ہے وہ مٹی اور گارے سے بنا ہوا ہے، زمین کے سارے اجزاء ہیں، اور یہ روح جو ہے یہ اللہ کا فرمان ہے۔ پورا بنی اسرائیل نے پوچھا یسألونک عن الروح، یہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہہ دیجیے یہ امر اللہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کے بارے میں کوئی علم نہیں، تمہارا علم بہت تھوڑا ہے، تو تم زمین کے ساتھ چمٹ گئے، اس لیے کہ تمہیں زمین کی جو اجناس ہے، زمین سے جو پیداوار ہوتی ہے اس سے تمہیں لطف آتا ہے، تمہیں مال و دولت سے لطف آتا ہے، تمہیں محلوں سے، تمہیں سونے اور چاندی سے لطف آتا ہے، اس لیے تم زمین کے ساتھ چمٹ گئے۔ تو آج اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو ہمار تھے، یہ جو پیر اور رحمان تھے، اموال لوگوں کے کھاتے تھے بالباطل، باطل طریقے سے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے۔ یہ دیکھیں ہم ہمارے جو میری 7 نمبر میں بھی پیر ہے، 12 نمبر میں بھی پیر ہے، 15 میں بھی پیر ہے، 4 میں بھی پیر ہے، ادھر بھی پیر ہے، ادھر بھی فقیر ہے، سب پیر ہی پیر ہے، اور ہر پیر کا کام کیا ہے کہ نذرانے وصول کرتا ہے اور تمہاری قسمتوں کے حال تمہیں بتاتا ہے، تو بدھو بن گئے اور تم ان کے کہنے پہ عمل کرتے ہو، وہ تمہارے نذرانے کھاتا ہے، تمہارے بال و مطابق حرم کرتا ہے اور تمہاری قسمتوں سے کھیلتا ہے۔ یہ ان کا حال تھا، وہی آپ پھر یہ آپ اللہ کیا فرماتے ہیں، آپ ذرا بڑا غور سے بات، والذین یکنزون الذھب، وہ کیا کرتے تھے لوگوں سے نذرانے، یہ گدی نشین جتنے ہیں کیا کرتے ہیں، ان گدی نشینوں کا کردار دیکھیں، کردار غور تو کریں گے، آپ کے ارد گرد جو گدی نشین ہیں ان کے کردار دیکھیں، اور ابھی یہ جو یہ قریشی سب برادران ہیں ملتان کے، ان کے کردار دیکھ لیں، یہ یوسف رضا گیلانی کا کردار دیکھ لیں، ایک طرف دین کا کام ہے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے اور دنیا کے کام کے لیے کی بربادی ہوتا ہے۔ اور یہ قریشی برادران جو ہے، جو سجاد حسین، نواب سجاد حسین قریشی کا بیٹا ہے، ابھی یہ شاہ محمود قریشی ہے، ان کا کیا حال ہے، یہ گدی نشین ہے، انہوں نے ان لوگوں کو بدنام کیا، خفیہ اقرار کو، جنہوں نے دین کی تعلیم لوگوں کو دی تھی، جو لوگوں کو دین کی طرف راغب کرتے تھے، جنہوں نے اپنی محنتیں شرکتیں کر کے لوگوں کو دین کو پہنچایا تھا، ان کے نام کو انہوں نے بدنام کیا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ، کیا کرتے ہیں یہ اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اپنے جو چاندی سونے کو جمع کر کے رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ دردناک عذاب کی سزا کی خوشخبری دے دو، خوشخبری دے دو۔ اب ذرا آپ اس تصور کو غور کریں، قیامت کا دن، سونا اور چاندی ہے، اس کو پگلایا جا رہا ہے، اس کی سلاخیں بنائی جا رہی ہیں، اور پھر پہلے چہرے پہ داغا جائے گا، اور پھر چہرے پہ داغنے کے بعد پھر ان کی پشتوں پہ داغا جائے گا، پھر جبالوں، پھر ان کے آگے سے داغا جائے گا، پھر پیچھے سے داغا جائے گا۔ ذرا غور کریں اس تصور کو کہ جب سونا یا چاندی پہ ملا کے اس کی جب گرم سلاخ ہوگی اور کتنی مصروف ہوگی اور اس کے اندر کتنی تپش ہوگی، کون برداشت کرے گا؟ ہر سکتا ہے کہ یہ پوری فلم ہے اللہ نے چلائی، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرتے، وبشرھم بعذاب الیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم وتکویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ اکبر، اللہ بچارے، اللہ نے بچارے، اللہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ایک دن آئے گا اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے، اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں، یہ بڑا متھا ہے نا جی، بڑا چمکتا ہے جی، ادھر لگاؤ اس کو،
متھا چمکتے پہ لگایا جائے، پیشانی، پھر پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے، پشت پہ لگائی جائے، پہلوؤں پہ لگائی جائے، دائیں بائیں لگائی جائے، آگے لگائی جائے گی. اور وہ سریا بنا ہوگا جب، تو کیسا وہ گرم گرم سریا جب نکلتا دیکھتے ہیں نا آپ سریا بنتا، تو کسی کو لگ جائے تو اندر سے پار ہو جائے، آپ کے مر جاتا ہے اسی وقت، جیسے وہ گزرتا ہے جیسے گولی گزرتا ہے. تو یہ جب گرم کر کے وہ پھر جہنم کی طرف، اللہ، جس سے یہ آگ پناہ مانگتی، یہ آگ جو دنیا کی آگ ہے جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی. اس آگ میں اس سونے اور چاندی کو دبا کے جب لگایا جائے گا، اللہ تقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم. کیوں گھبرا رہے ہو؟ یہ تو ہمارا خزانہ ہے، ہمارا خزانہ ہے. مسجد الرحمان کہتی تھی کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میرے اندر سفیدی کرانی ہے، میرے اندر بلب لگنے ہیں، مجھے روشنی چاہیے، میں نے اے سی لگوانا ہے، مسجد کے نمازیوں کو سہولت دینی ہے، تو پیسے کہاں چھپا کے رکھے؟ آپ کا ذرا دیکھ کر آزا مارنا، یہ تیرا خزانہ ہے، میں تو کچھ نہیں کر رہا، یہ وہی خزانہ ہے جو تو سنبھال کے رکھ رہا. آپ سے رہا ہوگا آزا مار کرنا تم نے ہم کو حضور کما تم کرتے، یہ تیرا خزانہ ہے، یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، جو اپنی سلیٹی دولت کا مزہ. یہ میرے لیے بڑی سیدھی سی بات ہے. اگر جو دولت جمع کر کے رکھتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ جب بخار آتی ہے ہم خرچ نہیں کرتے، سیلاب آیا ہوا ہے، مخلوق مر رہی ہے، کروڑوں اربوں کے لوگوں کے پاس ہے، اگر 10-20 لوگ جمع ہو کے اگر زکات ہی اپنی پوری کریں تو یہ لوگوں کے نئے گھر بن سکتے ہیں. لیکن ہم خاموش ہیں. اور چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ اپنا مال و متا دے رہے ہیں، یہ دے دو میرے پاس یہ ہے، یہ میرے پاس 50,000 ہے، لے لو، اس سے کسی کا کچھ سمجھنا نہیں چاہیے. پانی پینے کو لوگ ترس رہے ہیں، گرام کی کیفیت دیکھو کیا ہے. کچے مکان ہیں 8 دن سے سارے مکان. آج میں نے دیکھا کہ ایک پل جو وہ آرزی پل جو لوہے کا بناتی ہے فوج، پل پورے کا پورا اتنی تیز وہ پانی تھا کہ پورے کا پورا پل میرا 60-70 فٹ لمبا ہوگا، اس کو پورے کو بہا کے لے گئے. تو جو اس کے ارد گرد لوگ رہتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہے؟ اور جس کا بچہ اس کے سامنے اس پانی کے اندر بہ کے ڈوب رہا ہوگا تو وہ کھڑا کنارے پہ کیا دیکھ رہا ہوگا؟ اس لیے کوشش کریں، چاہے ایک ڈیڈی پیسے جو اللہ کے راستے میں ضرور. ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم. اب یہ ایک اور جو ان کی مشرکین مکہ کی یا تمام مشرکین کی یہ ایک روایت تھی کہ وہ اللہ نے فرمایا جب سے اللہ نے چاند اور سورج کو بنایا ہے، جب سے چاند اور تارے بنے ہیں، جب سے زمین بنی ہے، چاند جو ہے ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو حلال بن چکی ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ جب سے یہ دنیا قائم کی میں نے مہینے 12 ہی، 13 نہیں ہے، 14 نہیں ہے. اور اس میں کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے. ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں، یہ عید کی ذات ہے. لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ وہ یہ کرتے تھے یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلک الدین القیم، یہی صحیح طریقہ. فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین. آخری لفظ سے ذرا غور کر لیا کریں. اللہ کہتا ہے نا متقیوں کے ساتھ. یہ یہی مکمل کرنا ہے، اس کو مکمل کرنا. اتنی اجازت دے دے جو میں نے آپ نے 20 منٹ 25 منٹ بھی نہیں ہے تو یہ تقریر نہیں، یہ تو نصیحت ہے. اللہ فرماتے ہیں مہینے 12 ہی، اور اس میں 4 مہینے ذوالحجہ کا، ذوالقعدہ کا، اور یہ محرم کا مہینہ اور رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے حرام نہیں. لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ ان مہینوں میں نسلی عید پہ انہوں نے اپنا طریقہ بنایا اور ایک مہینہ قبیصہ بنا لیتے تھے.
کہ تاکہ یہ حج جو ہے ایک ہی موسم میں آتا جائے. جب مہینہ جس کو چاہا جنگ جدل کرنی ہو تو کسی کو رات مہینہ کر لیا، کسی کو رات کر لیا، اور پھر وہ ایسی جنتری بناتے تھے تاکہ یہ مہینوں کی تعداد 14 بھی ہو جائے، 12 بھی ہو جائے اور 13 بھی ہو جائے. لیکن اس کے اللہ نے فرمایا یہ حرام. اس کے اندر انہوں نے حالانکہ لیکن اگر وہ ان کا آپ جیسے مسلمانوں کی ایک کانفرنس بلا لیں آپ اور وہ کانفرنس یہ فیصلہ کر دیں کہ ہر سال کی جو روزے ہیں وہ دسمبر اور جنوری میں آئے. اب مسلمانوں نے یہ فیصلہ کر لیا یہ روزے دسمبر اور جنوری میں کہ پاکستان کے مسلمان، کیونکہ پاکستان میں دسمبر اور جنوری میں موسم بڑا خوشگوار ہوتا ہے اور روزہ رکھنا بڑا آسان ہوتا ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ وہی دسمبر کسی کے یہاں فصل کٹنے کا موسم ہوتا ہے، کسی کے یہاں فصل بجائی کا موسم ہوتا ہے، کہیں برسات کا موسم ہوتا ہے، کہیں خشکی کا موسم ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے جو حکمت کے اوپر کہ ہر چیز اللہ نے حکمت پہ بنائی تاکہ ہر موسم میں لوگ روزے رکھیں، ہر قسم کے حالات اور ہر قسم کے حالات میں لوگ حج کریں. اور کبھی حج سردی میں آئے کبھی کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کی حج آپ نے فرمایا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اب کے حج 33 سال بعد آج اپنی اصل طریقے میں اللہ کے نبی نے حج فرمایا. 9 اور 10 ذوالحجہ کی جو طریقے تھی اس کے تحت فرمایا اور اس کے بعد آپ نے فرما دیا کہ آپ اس کے بعد کوئی حرام نہیں ہو تو دیکھ نہیں کر سکتے. اس وقت سے آج تک پھر حج جو ہے اپنی صحیح طریقوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج جو حج وداع جس کو کہتے ہیں اپنی صحیح طریقوں پہ حج کا ادا کیا. آئیے آپ ٹائم ہو گیا بعد اللہ مستقیم ایمان مستقیم اس کی کل انشاءاللہ تشریح کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات کریم ہمیں اس قرآن سے محبت کر دے اور اس قرآن کی وجہ سے ہمارے سینوں میں خوشحال بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں صاحب علم بھی بنا دے اور صاحب عمل بھی بنا دے. ہمارے گھروں میں عافیت فرما دے، ہمارے رازوں کو نیک اور صالح آنے والے مسائل اور مشکلات سے بچا دے. اللہ کروڑوں درود و سلام اس ذات پاک رسول پہ جس کے ذریعے سے یہ کتاب ہم تک پہنچ گئی. اللہ ان کو مقام محمود عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم.